والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے عنوان سے ہماری یہ نشست ہے اور بڑے ہی مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ان معاملات کو سمجھنے میں معاون ہوں گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، جا بجا اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم میں 82 آیات ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ اور نماز دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی کہ نماز کے متصل بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کے لغوی طور پر 3 معنی آتے ہیں: پاک کرنا، بڑھنا اور باعث برکت ہونا۔ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے مال پاک بھی ہوتا ہے، یہ مال کو پاک بھی کرتا ہے، یہ اس کے بڑھنے کا سبب بھی بنتا ہے، اور یہ باعث برکت بھی۔ اللہ پاک نے سورہ تغابن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر آپ اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وہ اجر بھی کئی گنا بڑھے گا اور مغفرت کا باعث بھی بنے گا، اور اس مضمون کو متعدد آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر جو تلاوت ابھی کی گئی تھی، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو بہرحال 4 طرح کے اموال ہیں جن کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جہاں پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جانوروں کی زکوٰۃ کے علاوہ کے معاملات ہیں۔ تو سب سے پہلے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ ان سب کو الگ الگ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک سونے کی بات ہے، اگر صرف سونا کسی کی ملکیت میں ہو تو 7.5 تولہ سونا کو جب وہ سونا پہنچے گا تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور چاندی جو ہے اس کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد طرح کے مال ہے، یعنی سونا ہے اور ساتھ کچھ چاندی ہے یا ساتھ نقدی ہے، سونے کے ساتھ کچھ نقدی ہے یا کچھ مال تجارت ہے، تو اس صورت میں ان سب کی قیمت کو جمع کیا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا۔ بہرحال 4 طرح کے اموال ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اب مال تجارت کو سمجھ لیں۔ مال تجارت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگ بیچنے کے ارادے سے خریدتے ہیں۔ اگر کوئی دکان ہے تو دکان کے اندر جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی لیکن اس دکان کی ضرورت ہوتی ہیں۔ دکان کے اندر فریج ہوتا ہے، ریک ہوتا ہے، کسی بھی دوسری طرح کی مشینری جو فار سیل نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ چیزیں مال تجارت میں شامل نہیں ہیں، چاہے ان کی جتنی بھی قیمت ہے۔ لیکن
جو چیزیں اس میں آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کا مال تجارت ہے۔ کوئی کارخانہ ہے، کارخانے کے اندر جو مشینری لگائی ہوئی ہے اس سے چیزیں بنانے کے لیے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ اس میں پیدا کر رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، وہ آپ کا مال تجارت ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ جانوروں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا نصاب الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، گائے بھینس کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، لیکن جب وہ بیچنے کے لیے ہیں تو پھر وہ مال تجارت ہے۔ پھر اس کے پاس بکریاں موجود ہیں، اس کے پاس بھینسیں موجود ہیں، بیچنے کے لیے جو بھی وہ خریدتا ہے تو وہ اس کا مال تجارت، اس کی جو قیمت ہے وہ زکوٰۃ میں شامل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی مکان خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کو بیچوں گا، تجارت کی نیت سے خریدتا ہے تو وہ بھی اس کا مال تجارت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی مکان خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، ارادہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس پہ رہائش اختیار کریں گے، اس کو بنا کے کرائے پہ دے دیں گے، تو ان تمام صورتوں میں چونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں تو لہٰذا وہ مال تجارت نہیں، چاہے اس کی جتنی بھی قیمت ہو۔ ہاں کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کا جو کرایہ آپ کو آتا ہے نقدی کی صورت میں، تو جو دوسری نقدی آپ کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ شامل ہو کے زکوٰۃ میں وہ شامل ہو جائے گا، الگ سے کوئی زکوٰۃ والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو جو بھی آپ نے مکان خریدا ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی گاڑی خریدی ہے اور وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ بیچنے کے لیے ہیں، کوئی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے تو جو گاڑیاں خریدتا ہے اس کا مال تجارت ہے۔ جب مال تجارت کو آپ سمجھ چکے ہیں تو ہر وہ چیز جو آپ بیچنے کے ارادے سے خریدیں وہ آپ کا مال تجارت۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو ان سب کی قیمت کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس میں پھر جو ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اگر اس شخص کی جو مجموعی قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اب جو آج کا ریٹ ہمیں معلوم ہوا ہے چاندی کا، وہ 2098 روپے تولہ ہے۔ 2098 روپے تولہ کے حساب سے اگر ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نکالتے ہیں تو وہ 1,10,000 روپے تقریباً بنتی۔ یعنی کہ مجموعی طور پر اگر ایسا سامان کسی کے پاس ہے تو اس نے دکان بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی مارکیٹ ہے، اس نے کوئی چھوٹی سی ٹھیلا لگایا ہوا ہے، ہر صورت جو بھی بیچنے کے لیے مال تجارت، اس کی وہ قیمت لگا کے دیکھے گا کہ میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ جس شخص میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، مجنون ہے، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں، جس طرح اس کے اوپر نماز لازم نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں۔ اسی طرح بالغ ہونا شرط ہے، جو بچہ نابالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اس کو تھوڑا سا ذرا اور غور سے سمجھ لیں کہ یہ بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے یا عشر کے لیے شرط نہیں ہے۔ کسی مجنون کی زمین ہے اور اس میں کھیتی وہ کی جاتی ہے، اس کی طرف سے اس کے جو عشر جو پیداوار ہے یہ آ رہی ہے، اس پہ عشر۔ یہاں تک کہ اگر کسی زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، وقف زمینیں ہیں، اس میں بھی عشر نکالا جائے گا۔ تو نابالغ ہے یا وہ مجنون ہے، عقل مند نہیں ہے، تو اس کے جو زمین کی پیداوار ہے اس میں عشر بھی ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے، لیکن زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی طرح مسلم ہونا شرط ہے، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ آزاد ہونا شرط ہے، جس طرح پہلے جو ہے وہ 100 سال کے قریب کوئی زمانہ گزر گیا کہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں غلامی والی، ورنہ پہلے لوگوں کو جس طرح مال تجارت اور ملکیت میں دوسری چیزیں ہوتی تھیں، انسان بھی ہوتے تھے، تو جو انسان کسی کا غلام ہوتا ہے چونکہ اس کا اپنا کوئی مال نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ آزاد ہونا شرط ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اگر صرف سونا ہے، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، اگر دوسرا مال ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے یا ایک سے زائد طرح کا مال ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ پہنچ رہا ہو تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب جب صاحب نصاب وہ ہو گیا ہے تو وہ اس کا دھیان رکھے گا کہ کب میں صاحب نصاب ہو گیا، اس تاریخ کو وہ نوٹ کر لے گا۔ جس طرح ہم نماز کے اوقات کا حساب رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مال کا حساب رکھیں گے۔ جب بھی ہم اس کو پہنچ جائیں گے، صاحب نصاب ہو جائیں گے، ہم اپنی تاریخ لکھ لیں گے۔ اب 1 سال گزرنے کا انتظار کیا جائے گا۔ جب پورا چاند والا سال، قمری سال گزر جائے گا، اب دیکھیں گے اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اب جب دوبارہ حساب کریں گے، اگر وہ نصاب سے کم ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، نصاب سے زائد ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔
تو اس میں سے کچھ چیزیں منہا بھی کی جاتی ہیں، وہ ہم آپ کو بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ کسی شخص کو تاریخ یاد نہیں رہی، اس نے حساب نہیں رکھا، اب جب اس کو فکر ہوا، اس نے دیکھا تو اس کے پاس تو نصاب پورا تھا، تو اب اس کو تاریخ یاد نہیں ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ خوب غور و فکر کر کے دیکھ لے کہ کب وہ اس کے اندازے سے صاحب نصاب ہوا ہوگا، تو اپنا اندازے سے جو اس کو سمجھ آ رہی ہے بات، وہ وہاں سے اپنا سال کو شروع سمجھے اور وہیں پر حساب کرے۔ اور اگر بالفرض ایک لمبا عرصہ علیہ باللہ ایسا گزر گیا ہے کہ اس بات کا دھیان نہیں رہا، تو پھر آپ کو بالکل مہینہ بھی یاد نہیں آ رہا کون سے مہینے میں صاحب نصاب ہوگا، تو پھر جو بھی تاریخ آپ متعین کر لیں، اگلے سال اسی تاریخ سے جو ہے آپ اپنی تاریخ سمجھیں گے اور اس کا حساب کریں گے سال گزرنے کا، اور جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ آپ کے ذمہ لازم ہوگی، آپ اس کو غور و فکر کر کے کوئی حساب کتاب لگا کے اندازہ لگا کے اس کی زکوٰۃ دیں گے، وہ کسی صورت میں بھی آپ سے جو ہے وہ ذمہ داری سے نہیں نکلے گی جب تک ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے، اس نے کسی چیز کے لیے پیمنٹ کر دی ہے، گاڑی خریدنی ہے، گاڑی کے لیے پیمنٹ کر دی ہے، گاڑی ابھی تک اس نے قبضے میں نہیں لی، تو اگر کس چیز کے لیے ادائیگی کر دی ہے، وہ چیز اپنے قبضے میں نہیں لی، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ بیچنے کے لیے تھی، ٹھیک ہے جی، بیچنے کے لیے کوئی مال خریدا تھا، اس کی پیمنٹ کر دی ہے، وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آپ نے وہ چیز ابھی تک وصول نہیں کی، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ آپ کے پاس آ نہیں جاتی۔ اسی طرح ایک شخص کا مال گم ہو جاتا ہے اور ملنے کی امید ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بندے نے مال کسی کا چھین لیا ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں کہ ثابت کر کے وہ واپس لے لے، تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی نے کسی کو قرض دے دیا ہے اور قرض کی کوئی دلیل نہیں، اگلا بندہ انکار کر گیا، یا پھر اس کو مانتا تو ہے لیکن وہ مالی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ امید ہی نہیں ہے کہ واپس کر سکے گا، تو ایسے قرض کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ آپ کو قرض مل گیا، واپس مل گیا، تو اس صورت میں دونوں طرح کے اقوال علماء کے ہیں کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن راجح یہی سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ایسے قرض پہ نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس میں دے دی جائے۔ اسی طرح جب سال شروع ہوا تھا تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے کی ملکیت آپ کے پاس تھی، آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب درمیان میں یا سال پورا ہونے سے تھوڑا وقت پہلے یا درمیان میں کچھ مزید مال آپ کی ملکیت میں آ گیا، تو اب جو بعد میں مال حاصل ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کے جو ہے گنتی کرتے وقت شمار کریں گے، اس کی قیمت کا حساب رکھیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ سال کے شروع میں تو صاحب نصاب تھا، اس کے پاس سپوز ہم فرض کرتے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے کی ملکیت تھی، درمیانے سال میں اس کی ملکیت کم ہوگی، لاکھ روپے رہ گئی، نصاب سے نیچے آ گیا، لیکن جب دوبارہ سال پورا ہوا تو پھر وہ نصاب کی قیمت جو ہے صاحب نصاب تھا، اس کے پاس 1,10,000 روپے جو ہے آج کی جو تاریخ ہے 10 مارچ 11 مارچ ہے آج 11 مارچ 2023 کے حساب سے 1,10,000 روپے کو دوبارہ وہ کراس کر گیا، تو درمیان میں نصاب سے کم بھی ہو جائے تو اس صورت میں پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ درمیانے سال میں بالکل مال ختم ہو گیا، 1 روپے کا بھی مالک نہیں رہا، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، جب دوبارہ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے وہیں سے پھر دوبارہ اس کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی چیز گروی کسی کے پاس رکھوا دی ہے، کسی قبضے میں دے دی ہے، گروی رکھوا دی ہے گارنٹی کے طور پر، تو اب وہ جو کسی کے پاس گارنٹی کے طور پہ چیز رکھوا دی ہے، رہن رکھوا دی ہے، گروی رکھوا دی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہ تو اس کے اوپر ہے جس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر ہے جس نے گروی رکھوائی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ دونوں میں سے کسی پہ لازم نہیں۔ عورتوں کا جو زیور پہننے کے لیے ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر وہ اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے نصاب کو، تو اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہے اور 1-2 تولہ سونا ہے اور ساتھ کوئی بھی نقدی نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہوگا، لیکن جب بھی ساتھ اس کے پاس کچھ بھی نقدی آ گئی، چاہے 10 روپے بھی اس کی ملکیت میں آ گئے، تو اس کے پاس تو مخلوط مال ہو گیا، اب اس کا سال شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں گے جب سال پورا ہوا ہے تب پھر اس کے پاس سونے کے ساتھ کچھ اور ہے، اس کی ملکیتیں موجود ہیں تو زکوٰۃ ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا، اس کا حساب جو ہے وہ سال کا اس کے حساب سے ہوگا۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کن کن کو ہم جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط سب سے پہلے یہ کہ وہ شخص فقیر ہو، وہ فقیر ہمارے ہاں اس کو سمجھا جائے گا جس شخص پر خود صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، جس شخص کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہوتا اس کو زکوٰۃ لگ سکتی، اور فطرانہ واجب ہونے کے لیے الگ نصاب ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی حاجات اصلیہ جو ہے
اس کی جو ضروری چیزیں ہیں، اس کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں سب کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اور یہاں پہ ضرورت زائد سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اپنے پاس گاڑی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کی ضرورت میں شامل ہے، آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، آپ نے اپنے مکان اپنے لیے بنایا جتنا بھی قیمتی ہے اس کو ہم نصاب میں نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں کوئی ایسے برتن، کوئی ایسے کپڑے، کوئی ایسے بستر پڑے ہوئے ہیں جو سال بھر کبھی استعمال نہیں ہوتے مہمانوں کے آنے پر بھی، وہ بھی ضرورت اصلیہ زائد ہے، ان کی بھی قیمت کا حساب لگا کے دیکھا جاتا ہے اس کو صدقۃ الفطر اس پہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر صدقۃ الفطر واجب نہیں بنتا، وہ شخص فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری نہیں ہے اگلے بندے کو بتایا جائے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ کی نیت میں ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اس کو آپ تحفے کے عنوان پہ، کسی بھی عنوان پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیت زکوٰۃ کے ساتھ تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونا شرط ہے، جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی واجب جو صدقہ ہے اسے نہیں دیا جا سکتا، البتہ نفلی صدقات جو ہیں وہ غیر مسلم کو دیے جا سکتے ہیں۔ جو واجب صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اس کے دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس شخص کا جو ہے وہ شخص ہاشمی نہ ہو۔ اب یہاں سے سارے ہاشم بن عبد مناف کی اولاد مراد نہیں ہے، بلکہ 5 حضرات کی اولاد مراد ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا۔ ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی جو زکوٰۃ ہے، جو میل کچیل ہے، یہ انہیں نہیں ملے گا۔ وہ 5 حضرات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عقیل، جناب جعفر، جناب عباس اور جناب حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان 5 لوگوں کی جو اولاد ہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ کمزور ہے تو بغیر زکوٰۃ کے دوسرے لوگوں پہ لازم ہوگا اس کی مدد کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب ہاشمی ہے، ان 5 لوگوں کی اولاد میں سے ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو غریب ہے اور محتاج ہے تو کسی پہ اس کی مدد کرنا لازم نہیں ہوگا، دوسروں کے اوپر بغیر زکوٰۃ کے ان لوگوں کی مدد کرنا لازم ہوگا، اور اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے کس پہ لازم ہوتا ہے، وہ حکم جب کسی کو معلوم کرنا ہو رابطہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص غریب ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو عدالت کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ اس کا خرچہ اٹھائے۔ جب وہ بندہ کسی فیصلے کی وجہ سے یا کسی جگہ پہ صلح ہو گئی ہے کہ یہ بندہ اس کا خرچہ اٹھائے گا، وہ خرچہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنی زکوٰۃ میں سے وہ خرچ نہیں دے گا جو اس صلح یا اس فیصلے کے نتیجے پہ اس پہ لازم ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کچھ زائد دینا چاہے تو ایسے شخص کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس کے اصول میں سے نہ ہو، اس کا باپ، دادا، ماں، نانی اور دادی جو اوپر تک ہیں، اس کی جڑیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ ہو، اس کی فروع میں سے، اس کی شاخیں جو ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسے، نواسیاں جو ہیں، یہ نہ ہوں۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ دار جو ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، چچا زاد بھائی ہے، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ان لوگوں کو ترجیح ہوگی زکوٰۃ دیتے وقت، قریبی رشتہ داروں کو ترجیح ہوگی، اس میں دگنا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور سب سے پہلے جب زکوٰۃ دی جائے تو یہی دیکھا جائے گا کہ میرے قریب ترین رشتہ دار اس کو ضرورت ہے اسے دی جائے گی، پھر اپنے قریب ترین علاقے میں دی جائے گی۔ اور اپنے علاقے سے باہر زکوٰۃ دینا تب درست ہے جب دوسرے علاقے میں آپ کا رشتہ دار موجود ہے یا وہاں کے لوگ آپ کے علاقے سے زیادہ محتاج ہیں، وگرنہ اپنی زکوٰۃ کو دوسرے علاقے میں منتقل کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح جو میاں ہے اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں، ایک آخری معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد نشست کو ختم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں۔ بھی ایک عورت ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس جو ہے وہ زیورات موجود ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے خامند کو کہتی ہے کہ چونکہ میں تمہارے نکاح میں ہوں لہٰذا میری طرف سے زکوٰۃ بھی تم ہی دو، میری طرف سے قربانی بھی تم ہی کرو۔ اس میں واضح یہ ہے، کر لیجئے کہ نکاح کی وجہ سے خامند کے اوپر بیوی کی جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس میں اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں آتا، اس کی طرف سے قربانی کرنا نہیں آتا۔ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں تمام کے نصاب جو ہیں وہ الگ الگ طور پر دیکھے جائیں گے، اور الگ الگ طور پر دیکھا جائے کون صاحب نصاب ہے، کس پر زکوٰۃ لازم ہے اور کس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ فارم بنائے گئے تھے، آپ لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ کچھ آسانی سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ پہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور کتنی بنتی ہے۔ یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، ایک فارم مجھے دے دیں اور آپ کو 2 منٹ میں اس کا مختصر سا طریقہ بتایا جائے گا۔
حل کرنے کا، اور پھر آپ دیکھ لیں، اور مشاورت کرنی ہو تو نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ واٹس ایپ کر کے کوئی بات پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پہ ہے کہ نام اور سال کا خانہ ہے کہ آپ لکھیں گے کون سے سال کی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، اور گھر کا ہر فرد جو ہے اس کی الگ سے ملکیت ہوگی، کنہیں بھی ایک دو سے زائد بندوں کی مشترکہ ملکیت کا حساب نہیں ہوگا، ہر بندے کا الگ سے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ذاتی ملکیت موجود سونا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اس کو آپ لکھ لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی ذاتی ملکیت موجود چاندی جو ہے اس کی قیمت جو ہے مارکیٹ میں، اس کو آپ جہاں پہ لکھ لیں گے وہ کتنے تولے ہے اور کتنے کی بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جتنے بھی آپ کے پاس نقدی موجود ہے، وہ گھر میں موجود ہے، وہ بینک میں موجود ہے، اور کسی بھی شکل میں ہے، کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ ہم نے بچے کی جہیز کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، ہم نے فلاں کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم نے حج کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، نقدی ہے، اس کو آپ اس میں شامل کریں گے۔ پھر مال تجارت ہے جس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو تمام وہ چیزیں جو بیچنے کے ارادے سے خریدی گئی ہوں، چاہے کوئی سامان ہو، زمین ہو، پلاٹ ہو، ان کی قیمت آپ اس میں جمع کریں گے۔ اسی طرح جو بھی قرض آپ نے واپس لینا ہے، ہر وہ قرض جس کی واپس ملنے کی آپ کو ایک مناسب سی امید ہے، تھوڑی بہت امید بھی ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گا، وہ تمام کے تمام قرض کتنا ہے آپ نے جو لوگوں سے لینا ہے وہ اس کو لکھیں گے اس کے اندر۔ پھر اگر آپ نے کوئی کمیٹی ابھی وصول نہیں کی لیکن کچھ قسطیں ادا کر دی ہیں، تو وہ بھی چونکہ آپ کو ملنے والی ہیں تو ان کو بھی آپ لکھیں گے کتنی قسطیں آپ نے ادا کر دی ہیں۔ اب اس کو ٹوٹل کریں گے، جو کل مالیت آپ کے پاس آ جائے گی اس میں سے کچھ چیزوں کو آپ نکالیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کون کون سے قرضے آپ نے لوگوں کے دینے ہیں، وہ سارے قرضے جمع کر کے ان میں سے مائنس کر دیں گے۔ پھر اگر آپ نے کوئی کمیٹی وصول کر لی ہے، اب اس سال جب زکوٰۃ کی تاریخ آپ کے اوپر آ رہی ہے، اس تاریخ تک جو آپ نے قسطیں ادا کرنی ہیں، اگلے سال والی شامل نہیں کریں گے، اس سال تک کی جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ پھر جو لانگ ٹرم ڈیبٹ ہوتا ہے، طویل المیعاد قرضہ ہوتا ہے، کئی سالوں پر 2 4 5 10 سال کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، اس کا صرف وہ حصہ اس میں سے نکالیں گے جو آپ نے اس سال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سال تک ادا کرنا ہے، اس سے اگلے والا جو ہے اس میں شامل نہیں کریں گے، وہ اس میں سے نکال دیں گے۔ جب ان تینوں طرح کی چیزیں نکالیں گے، جو بقیہ مالیت آپ کے پاس آئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر بقیہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو گیا۔ اور وہ کتنی ہوگی؟ آپ جو بقیہ مالیت آپ کے پاس ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں گے تو آپ کے اوپر جو واجب زکوٰۃ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ واجب الادا زکوٰۃ کتنی ہے۔ تو مزید جو سوالات ہوں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی پوچھنے ہوں تو دعا کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ